بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کیے، مناقب بھی بیان کیے، مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ مولا کائنات کے متعلق اللہ کے رسول کا یہ فرمان تقریباً تمام مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے اور علی علیہ السلام قرآن مجید کے ساتھ ہیں۔ جو بندہ قرآن کا احترام کرتا ہے اسے مولا کائنات کا احترام کرنا پڑے گا۔ جو بندہ قرآن کی عزت کرتا ہے اسے مولا کائنات کی عزت کرنا چاہیے۔ جو بندہ قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے اسے مولا کائنات پر ایمان رکھنا ہوگا۔ جو بندہ قرآن مجید کے آیات میں غور و فکر کرتا ہے اسے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے کردار میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے یہ صراحتاً اور یہ واضح طریقے سے ارشاد فرما دیا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی علیہ السلام قرآن مجید کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک اور روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو قرآن مجید کی ایک سورت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور وہ سورت قرآن مجید کے اندر اتنا اہمیت رکھتی ہے، قرآن مجید کے اندر اتنا عظیم سورت ہے کہ جس سورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی قرآن مجید کی 1/3 کے برابر قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا اس نے 1/3 قرآن مجید کا ختم کر لیا۔ 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا اس نے 2/3 قرآن مجید کو ختم کر لیا۔ 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا اس نے مکمل قرآن مجید کا ختم کر لیا ہے۔ اور یہ سورت قل هو اللہ احد ہے، یہ سورت توحید ہے، یہ سورت اخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قرآن مجید کی صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو اس صورت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابا الحسن مثلک فی امتی مثل قل هو اللہ احد، یا علی، اے ابو الحسن، تیری مثال میری امت میں قل هو اللہ احد کی مثال ہے۔ فمن قرأها مرۃ فقد قرأ ثلث القرآن، جس بندے نے قل هو اللہ احد کو 1 مرتبہ پڑھا گویا اس نے 1/3 قرآن مجید کو پڑھ لیا۔ ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن، جس بندے نے 2 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھا گویا اس نے 2/3 قرآن مجید کو ختم کر لیا۔ ومن قرأها ثلاثا فقد ختم القرآن، جس بندے نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھا ہے گویا اس نے قرآن مجید کا ختم کر لیا ہے۔ یہ تو ہے قل هو اللہ احد، یہ تو ہے قرآن مجید کی صورت۔ اس کو 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو 3 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ 1 مرتبہ پڑھیں تو 1/3، 2 مرتبہ پڑھیں تو 2/3، 3 مرتبہ پڑھیں تو مکمل قرآن مجید ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی وجہ تشبیہ کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں، فمن احبک بلسانہ فقد کمل لہ ثلث الایمان، فرمایا جس بندے نے یا علی تیرے ساتھ اپنی زبان سے اظہار محبت کیا گویا اس نے 1/3 ایمان کو پا لیا۔ ومن احبک بلسانہ وقلبہ فقد کمل لہ ثلثا الایمان، اور جس بندے نے اپنی زبان کے ساتھ بھی مناقب بیان کیے، اپنی زبان کے ساتھ بھی فضائل بیان کیے، اپنی زبان کے ساتھ بھی کردار علی کو بیان کیا، اپنی زبان کے ساتھ بھی مولا کائنات کا دفاع کیا، اپنی زبان کے ساتھ اظہار محبت کیا،
وقلب ہی، اور اس کے دل میں بھی محبت پائی جاتی ہے، اس کے دل میں بھی مولا کائنات کا احترام پایا جاتا ہے، فقد کامل لہ ثلثاء الایمان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں گویا اس نے اپنے 2/3 ایمان کو مکمل کر لیا۔ ومن احبک بلسانہ وقلبہ ونصرک بیدہ فقد استکمل الایمان۔ اب تیسری کیٹیگری وہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بندہ کہ جس نے اپنی زبان کے ساتھ بھی اظہار محبت کیا، یا علی تیری محبت اس کے دل میں بھی پائی جاتی ہے، اور اپنی قوت بازو کے ساتھ تیرا دفاع بھی کیا، تیری مدد بھی کی، گویا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ اب یہاں تک تشبیہ کی بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ روایت کتاب معان الاخبار کی ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق، اس کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جس اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اس کی قسم، یا علی لو احبک اہل الارض کا محبت اہل السماء لکا لما عذب احد بالنار۔ فرمایا یا علی اگر زمین والے بھی تیرے ساتھ ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے آسمان والوں نے تیرے ساتھ محبت کی، جیسے ملائکہ نے تیرے ساتھ محبت کی، جیسے آسمان کی نورانی مخلوق نے تیرے ساتھ محبت کی، لما عذب احد بالنار، تو کوئی بھی جہنم کا مستحق نہ ٹھہرتا، کسی کو بھی جہنم کا عذاب نہ دیا جاتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔